ہم لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تقاضا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں؟ بیت الخلا. ہم کہاں جائیں؟ صبح میں تقاضا ہوتا ہے نا. تو اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی طریقہ ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہمیں ذہن میں بیٹھا لینا ہے کہ ہم جو بیت الخلا کرتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تم کو ہنسی آئے کہ کیا بول رہا ہے، نعمت کہاں سے؟ کھانے کی چیز تھوڑی ہے نعمت ہو گئی. تو نعمت صرف کھانے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا، ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا وہ نعمت ہے. پنکھا سے فائدہ پہنچ رہا، پنکھا اللہ کی نعمت. مائک سے فائدہ پہنچ رہا تو مائک اللہ کی نعمت. اگر مائک نہ ہو تو وہاں تک آواز پہنچانا مشکل ہے. پنکھا نہ ہو تو گرمی دور کرنا مشکل ہے. اسی طرح جس طرح کھانا پینا سونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح بیت الخلا جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. دیکھو جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا ہم لوگوں نے رات میں پیٹ بھر کے کھایا، اب وہ کھانا اندر جب جائے گا تو ایک حصہ کھانا طاقت والا کام کرے گا، جسم کے اندر طاقت پہنچائے گا. جسم میں کیا پہنچائے گا؟ طاقت. اس سے خون بنے گا. اس سے کیا بنے گا؟ خون. رگوں میں جائے گا تو وہ خون بنے گا. اور ایک حصہ جو بچ جاتا ہے جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، جو گندگی جسے ہم کہتے ہیں، پھر اس کو ہم واش روم جا کر پھر اس کو دور کرتے ہیں. اسی چیز کو دور کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ بدن کے اندر استعمال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بدن کے اندر، قوت کے اندر، طاقتوں میں استعمال لگا دیتے ہیں. اس کو بھائی تم اس میں لگو. اور جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ جسم سے نکلوا دیتے ہیں باہر. اگر جانور ہے، دودھ دینے والا ایک جانور ہے، گائے ہے، اس کا ہم لوگ دودھ پیتے ہیں نا، بکری ہے، تو ان کا جو کھانا ہے وہ 3 حصوں میں جاتا ہے. ایک بدن کی طاقت کے لیے، دوسرا گندگی بن کے نکلتا ہے، اور تیسرا جس سے دودھ تیار ہوتا ہے. جانور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے دودھ. اسی کھانے سے ہوتا ہے. اگر کھانا پینا مت دو پھر دودھ نکالو، نکلے گا اندر سے؟ نہیں نکلے گا. تو یہ اسی طرح یہ چیز بھی یاد رکھنا ہے کہ جو دودھ ہم لوگ پیتے ہیں وہ دودھ نکلتا کیسے ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. 14 پارہ ہوا ہے کسی کا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ آیت ہے. کیا کہا کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم کو پلاتے ہیں، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے جہاں پر ایک حصہ گوبر کا ہے اور ایک حصہ خون کا ہے. اس کے درمیان میں اللہ نے دودھ کا نظم رکھا ہے، دودھ کا انتظام کیا ہے. بیچ میں دودھ کا اللہ نے نظم کیا ہے، اس کے اوپر خون ہے اور اس کے نیچے گوبر ہے جانور کے پیٹ میں. وہاں سے اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہا ہے. کہاں سے؟ لیکن جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف ہے، وائٹ ہے بالکل. اس میں خون کا کئی قطرہ نکلا نہیں، اس میں کبھی گوبر دکھائی دیا نہیں. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، قدرت ہے کہ نہیں؟ کتنی گندگی جگہ سے اللہ تعالیٰ دودھ کو نکال دے رہا ہے اور اسی کو پھر ہم پیتے ہیں. تو یہ جو انسان جو کھا رہا ہے وہ کھانا پیٹ میں جا کے کبھی کبھی ہضم ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. جب ہضم نہیں ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی، پیٹ میں پیٹ درد کر رہا ہے، بار بار وہ واش روم جاتا ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا، جا کے بیٹھ رہا ہے، ہو رہا کچھ نہیں. ہوتا ہے نا تکلیف، بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، پیٹ درد، کھانا ہضم نہیں ہوا صحیح سے. تو کھانا کا ہضم ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟
ہم کو اگر پانی پی لیے ہیں لیکن پیشاب نہیں نکل رہا ہے, ہو نہیں رہا, تو کیا کرو گے؟ انسان پریشان ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا وہ کہ کس طرح سے اس کو نکالے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جاتے ہیں اور آسانی سے نکال کے آ جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں آسانی سے, اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دے رہا ہے, ہو جاتا ہے وہ. اور اگر کبھی نہ ہو پھر ہم پریشان ہوں گے. ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ, بادشاہ گزرے, بہت بڑے بادشاہ, بہت مال و دولت ان کے پاس. انہوں نے اپنے ایک شیخ سے کہا, بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے, مجھے کچھ سمجھا دیجیے. تو انہوں نے یہی سمجھایا کہ اگر تم کسی جنگل میں گئے اور پھنس گئے وہاں پہ, نہ آگے کوئی گھر دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہے, نہ ہی تمہارے پاس کوئی پیسہ ہے, نہ تمہارے پاس پانی کا کوئی بوتل ہے. اب تمہیں پانی بھی پینا ہے, پیاس بھی بہت زور لگی ہے, دھوپ بھی بہت ہے, تم کیا کرو گے؟ دور دور تک کوئی دکان دکھائی نہیں دے رہا, کہیں نہیں, جہاں نظر دوڑا وہاں جنگل. اب کیا کرو گے؟ وہ تو انہوں نے کہا پانی تلاش کیا جائے گا. پھر کہا کہ اگر نہ ملے پانی, یا مان لو اگر پانی والا آیا لیکن وہ فری میں دینا تیار نہیں ہے, بھائی ایک بوتل پانی یا ایک گھونٹ پانی فری میں نہیں, اس کو پتا چل گیا کہ تم بادشاہ ہو, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آدھی سلطنت مجھے دے دو, یعنی جو بادشاہ ہے اپنا آدھا حصہ اٹھا کے دے دو, پھر میں تمہیں ایک بوتل پانی دوں گا, پھر میں تمہیں ایک گھونٹ پانی دوں گا. تو تب تم کیا کرو گے؟ بادشاہت دے دو گے؟ کہا جی ہاں, ایک گھونٹ پانی کے لیے میں اپنی آدھی بادشاہت اور آدھی سلطنت دے دوں گا. چلو ٹھیک ہے. پھر کہا کہ وہ پانی اگر تمہارے پیٹ میں گیا اور جانے کے بعد تمہارا پیشاب بند ہو گیا, بھائی پیشاب ہی نہیں ہو رہا, اب تم پریشان ہو رہے ہو, تمہیں جلن محسوس ہو رہا ہے, تم کیا کرو گے؟ ڈاکٹر ہے لیکن وہ فری میں نہیں کرے گا, اس کو بھی آدھی سلطنت چاہیے اب تمہاری, تب تم کیا کرو گے؟ کہا کہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا علاج کرانے کے لیے پیٹ کا, کہ بھائی پیشاب بند کیوں ہوا, پیشاب بند کیوں ہوا. آدھی سلطنت دے دی کس کو؟ پانی پلانے والے کو, بھائی لے لو, تم نے مجھے پانی پلایا بہت اچھا. اور آدھی سلطنت کس کو دے دی؟ ڈاکٹر کو. تو دیکھو پانی پینے اور نکالنے میں کتنا بڑا خرچ ہو گیا, ہوا کہ نہیں؟ ایک گھونٹ پانی پینے میں اور پھر اس کو نکالنے میں پوری تو سلطنت چلی گئی بادشاہ کی, تو بیچارہ فقیر ہو گیا. ہوا کہ نہیں فقیر؟ تو ہم روزانہ کتنی مرتبہ پانی پی رہے ہیں اور کتنی مرتبہ نکال رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہے نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جو ہمیں فری میں مل رہی ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو جائے کہ پانی ہی نہیں مل رہا اور ہم بادشاہ بھی نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ پگڑی اتار کے دے دو گے, لو بھائی میرے پاس تو پگڑی ہے خالی, کیا یا آئی ڈی کارڈ اتار کے دے دو, بولے پہن لو تم گلے میں. پریشان. اور اگر ہمارا پیشاب بند ہو جائے خدا نہ خاصہ, تو کیا کرو گے؟ واش روم میں تالا لگ جائے گا, بھائی کوئی تو جا ہی نہیں رہا, بند کر دو اس کو. نہیں, یہ سوچنا ہے اس میں کتنی بڑی نعمت. ہم روز پانی پی رہے ہیں, اور کتنا پی رہے ہیں, اور روز ہم کتنی مرتبہ جا رہے ہیں واش روم, اور آسانی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو بھی ہمیں کرنا, آسانی کے ساتھ, کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, کوئی تکلیف نہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ہمارے جسم سے نکال بھی رہا ہے پھر. اور اگر طاقت کی ضرورت ہے تو اس کھانے کو طاقت میں بھی لگا رہا ہے. کمزور آدمی کو کھلاؤ تو وہ تندرست ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کھانا نہ ملے تو کمزور ہو جاتا ہے, بدن میں خون نہیں پیدا ہو رہا, جسم میں طاقت نہیں ہے, کیوں؟ کھانا پینا چھوٹ گیا اس کا. تو کھانا, پیٹ بھرنا اور پیٹ خالی کرنا دونوں بہت ضروری چیز ہے. پیٹ بھرنا اور پیٹ خالی کرنا دونوں بہت ضروری چیز ہے. ورنہ جس کو یہ شکایت ہے کہ بھائی کھانا کھاتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتا, اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے. اس کو
پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیت الخلاء جانے کے جو آداب ہیں وہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔